تاریخ کا وہ کردار جس کے خوف سے جرمنی کے کرنسی کی ویلیو اتنی گر گئی تھی، یہودیوں کو جرمنی سے نکالنے اور ان سے انتقام۔ ایڈولف ہٹلر نے جرمنی حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے اس نے ایک پارٹی جوائن کی جس کا نام تھا کو دنیا کی بہترین نسل اور قوم قرار دیا، جبکہ باقی قوموں کو کم درجے کا قرار دیا۔ 1934 میں ہڈنبرگ کی موت کے بعد ہٹلر جرمنی کا صدر بن گیا اور فوج کا کمانڈر ان چیف بھی۔ اب ہٹلر آل ان آل تھا، تمام ادارے ہٹلر کے کنٹرول میں دے گئے، تمام وزراء سے ہٹلر کے ساتھ وفاداری کا ایک خصوصی حلف اٹھایا گیا۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی ہٹلر کے متعلق کہ اس کا کوئی زر آمدن نہیں تھا، وہ پارٹی کے فنڈ سے گزارا کرتا تھا۔ حکومت سنبھالنے کے بعد اس نے تمام سرکاری اداروں کے لیے اپنی کتاب مائن کیمپ خریدنا لازم کر دیا۔ اس طرح 1939 تک اس کتاب کی 50 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئی۔ اپنی حکومت میں ہٹلر نے $5 ارب کی جائیداد بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام پر بھی دل کھول کر خرچ کیا۔ ہٹلر کے دور حکومت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی بھی بے روزگار نہیں رہا۔ اس خوشحالی نے عوام کو ہٹلر کا دیوانہ بنا دیا اور یہی اس کی کامیابی کی وجہ بنی۔ 1935 میں جرمنی نے اپنی فوجی قوت پہلے سے اور زیادہ کر دی، 5 گنا بڑھا کر 5 لاکھ کر دی۔ 18 سے لے کر 25 سال تک تمام جرمنوں کے لیے فوجی تربیت لازمی قرار دی گئی۔ ان سب سے فارغ ہو کر ہٹلر نے سب سے پہلے یہودیوں کے خلاف قانون سازی کی۔ یہودیوں کے جرمنوں سے شادی، ووٹنگ اور ملازمت پر پابندی لگا دی گئی۔ بچوں کے نصاب میں یہودیوں کے خلاف نفرت انگیز مواد شامل کیا گیا۔ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا، جنہیں یورپ میں ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ ہٹلر نے ایک بڑا دیگ بنایا تھا، اس دیگ میں کھولتے ہوئے تیل میں یہودیوں کو ڈالا جاتا۔ اس عمل سے دنیا بھر میں اس سے نفرت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ جرمنی بھی اسے ایک غدار اور ظالم تسلیم کرتی ہے۔ آج جرمنی میں یہودیوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے مظالم کی وجہ سے انہیں خاص مراعات حاصل ہے، مگر یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہودیوں سے سخت نفرت کرنے والا ہٹلر کا شجرہ نسب افریقہ کے بربر قبیلے اور یہودیوں سے جا ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی محبوبہ ایوا براؤن بھی یہودی تھی، مگر ہٹلر ان سب سے بے خبر رہا اور خود کو کٹر جرمن کہتا رہا۔ ہٹلر نے اپنے دور حکومت میں ملٹری فورس اور جنگی ہتھیار بنانے پر خصوصی توجہ دی اور آہستہ آہستہ وہ تمام علاقے جرمنی میں دوبارہ شامل کیے جو پہلی جنگ عظیم میں ان سے چھینے گئے تھے۔ ہٹلر ایک کے بعد ایک کامیابی حاصل کرتا رہا اور جرمنی کے تمام علاقوں کو متحد کرتا رہا جو اس کا خواب تھا، مگر اس کے اس خواب کی قیمت بہت بڑی تھی کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو چکی تھی۔ ہٹلر 1 سال سے کم عرصے میں بیلجیم، ناروے، ہالینڈ، لگزمبرگ اور فرانس فتح کر چکا تھا۔ ہٹلر ہر وقت چاقو چوبند رہتا اور تکتا نہ تھا، یہاں تک کہ اس کے نازی فوج بھی کافی ایفیشنٹ اور انرجیٹک تھی۔ اس کی وجہ تھی ڈرگز۔ نازی فوج کو میتھم پیٹامائن کی ڈرگز دی جاتی، جس کی وجہ سے وہ کئی دنوں تک ایکٹیو رہتے۔ ہٹلر خود بھی بہت نشہ کرتا رہا۔ ہٹلر کا ایک ڈاکٹر جو یہودی تھا مگر وہ اس کے ساتھ کافی وفادار تھا، اس سے کوکین اور میتھم پیٹامائن مورفین کے انجیکشنز لگاتا رہا اور سور کے چربی سے بنے ہوئے ادویات بھی ہٹلر استعمال کرتا تھا۔ ہٹلر بہت دیر تک ہوا میں اپنا ہاتھ بلند رکھتا تھا اور تکتا نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گلوکوز کے انجیکشنز لگاتا تھا۔ اس طرح نشے کے بل بوتے پر نازی فوج ایک ایک کر کے کامیابیاں حاصل کرتی رہی۔ ہٹلر جنگ کے منصوبوں کو پھیلا رہا تھا، جبکہ دنیا بھر سے سیاسی رہنما ہٹلر کو امن کا راستہ اختیار کرنے کی درخواست کرتے رہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی وفات سے پہلے دوسرے جنگ عظیم کی پیشن گوئی کی تھی، جبکہ مہاتما گاندھی نے بھی ہٹلر کو خط لکھ کر امن کا راستہ اختیار کرنے کی درخواست کی، مگر ہٹلر نے ان سب کو نظر انداز کیا۔ مگر مسلسل فتح ہٹلر کی مقدر نہیں تھی۔ روس، فرانس اور برطانیہ کے حملوں نے ہٹلر کی فوج کو کمزور کر دیا۔ مسلسل شکستوں کی وجہ سے ہٹلر اپنے بنکر تک محدود ہو گیا، جسے فیورر بنکر کہا جاتا تھا۔ ہٹلر کے آخری ایام انتہائی مایوسی میں گزرے، وہ اپنے فوج پر چیختا چلاتا تھا، اس کو ڈرگز بھی نہیں مل رہی تھی جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا۔ قریب 30 اپریل 1945 تک روسی فوج فیورر بنکر کے بہت قریب پہنچ گئی تھی، اب اسے اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔
اس نے ایک فیصلہ کیا، اپنی فوجی وردی پہنی اور اپنے اسٹڈی روم میں اپنی بیوی کے ساتھ خودکشی کر لی۔ ہٹلر نے اپنے سر میں گولی ماری تھی جبکہ اس کی بیوی نے زہر کھا لیا تھا۔ ہٹلر نے وصیت کی تھی کہ اس کے لاش کو جلا دیا جائے اور اس کے باڈی گارڈ نے ایسا ہی کیا۔ روسی فوج نے وہاں پہنچ کر آگ بجھا کر اس کے باقیات اپنے ساتھ لے گئی۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جب ہٹلر کے لاش کی تصدیق کی جا رہی تھی اسی دوران پتہ چلا کہ ہٹلر کے صرف 5 دانت اصلی تھے، باقی سب نقلی۔ ہٹلر تو مر گیا لیکن دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے دنیا کا جغرافیہ مکمل طور پر بدل گیا اور پاکستان، انڈیا اور اس کے علاوہ بہت سارے ممالک آزاد ہو گئے۔ تو یہ تھی تاریخ کے ایک نامور شخصیت ہٹلر کی زندگی کے بارے میں کہانی۔ آپ کے خیال میں وہ ظالم تھا یا نہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔